بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ کہانی جو میں آج آپ کو سنانے جا رہی ہوں، یہ میرے سگے پھوپھا جان کی کہانی ہے اور میرے ابو نے مجھے سنائی ہے۔ آنکھوں دیکھا حال میرے ابو کی زبانی سنیے۔ یہ اب سے تقریباً 40 سال پرانی بات ہے۔ میری اور چھوٹی بہن کی ایک ساتھ شادی ہوئی تھی۔ سب بہت خوش تھے، لیکن شادی کے تھوڑے ہی عرصے بعد میرا بہنوئی بیمار رہنے لگا۔ بہت جگہ دکھایا، مختلف ٹیسٹ بھی ہوئے، جھاڑ پھونک بھی کروائی، لیکن اس کا مرض تھا کہ ختم ہونے کی بجائے بڑھتا جا رہا تھا۔ نہ جانے کون سا مرض تھا کہ ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہنوئی ٹھیک ہونے کی بجائے دن بہ دن سوکھتا جا رہا تھا، جو ہم سب کے لیے تکلیف کا باعث تھا۔ میری بہن جو ابھی نئی نئی دلہن تھی، وہ الگ فکر میں گھل رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہر وقت نمی چھائی رہتی تھی۔ وہ ہنسنا بھول گئی تھی۔ اس کے چہرے پر اداسی اور ویرانی سی چھا کر رہ گئی تھی۔ ہم سب اس کو سمجھاتے، تسلی دیتے، لیکن وہ رو دیتی تھی، جس سے ہم سب اذیت میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ میرا بہنوئی اکلوتا تھا، ماں باپ نہیں تھے، ایک صرف شادی شدہ بہن تھی اور ایک چچا تھے جو اس کے گھر کے برابر رہتے تھے۔ اب بہنوئی کی بیماری کی وجہ سے اس کا کاروبار وہیں دیکھ رہے تھے، کیونکہ بہنوئی شدید بیمار تھا۔ پھر ایک دن مجھ سے میری بہن کی پریشانی نہیں دیکھی گئی تو میں بہن اور بہنوئی کو اپنے گھر لے آیا کہ جب تک بہنوئی ٹھیک نہیں ہو جاتے تو یہ میرے ساتھ رہیں۔ میں نے اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھایا، لیکن سب مایوس ہو گئے۔ بہن کو میرے گھر آئے 2 ہفتے سے زیادہ ہو گئے تھے، لیکن ہمیں کہیں کامیابی نہیں ملی تھی۔ میں کتنے عاملوں کو بھی دکھا چکا تھا، لیکن سب کا کہنا کہ اب ان میں کچھ نہیں بچا، بہت سخت عمل ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ میں نے یہ بات اپنی بہن سے چھپائی تھی کیونکہ وہ اور پریشان ہوتی۔ میں اندر ہی اندر فکر میں گھل رہا تھا۔ میرا بہنوئی مر رہا تھا اور میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ میرے دن رات انگاروں پہ گزر رہے تھے۔ میں ساری رات جاگ کر ٹہلتا رہتا تھا اور دیمک کی طرح اندر ہی اندر میں کھوکھلا ہو رہا تھا۔ ایک روز میں چائے کے ہوٹل پر بیٹھا ہوا تھا، سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ ساتھ والی کرسی پر کوئی آ کر بیٹھا اور اس نے پانی کا جگ اور گلاس منگوایا۔ بیرا اس کو پانی کا جگ اور گلاس دے کر چلا گیا۔ آدمی نے دوبارہ آواز دی اور کہا، میں نے تم سے پانی کا جگ منگوایا تھا، تم دودھ کیوں لے آئے؟ بیرے نے بڑی حیرت سے دیکھا اور جگ میں دیکھا تو اس میں واقعی دودھ تھا۔ بیرے نے کہا، پتہ نہیں صاحب، میں تو پانی لے کر آیا تھا، چلیے میں دوبارہ لے کر آتا ہوں پانی۔ جیسے ہی اس نے جگ اٹھایا تو اس میں پانی تھا۔ اس نے کہا کہ صاحب آپ تو تنگ کر رہے ہیں، اس میں پانی ہی ہے۔ تو اس نے جگ واپس ٹیبل پر رکھا۔ میری توجہ ان کی طرف ہو گئی۔ ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ جگ بیرے کے ہاتھوں میں تھا تو اس میں پانی تھا، لیکن جیسے ہی اس شخص نے اس جگ کو اٹھایا تو وہ دودھ میں تبدیل ہو گیا۔ یہ سب کچھ میری نظروں کے سامنے ہوا۔ میں نے یہ سب پہلی دفعہ دیکھا اور میری آنکھیں حیرت سے پھٹی رہ گئی۔ بیرا جا چکا تھا۔ میرے کانوں میں اس شخص کی آواز آئی کہ پریشان لگ رہے ہو، کیا بات ہے؟ میں نے اس کو دیکھا اور بہت مہذب اور خاندانی لگ رہا تھا۔ وہ کوئی جادوگر یا جعلی عامل بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا۔ داڑھی تھی، شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی۔ میں چپ رہا تو مجھے بولا کہ تم مجھ پر بھروسہ کر سکتے ہو، اپنی پریشانی بتاؤ، ہو سکتا ہے میں کچھ کام آ سکوں۔ تو میں نے سوچا چلو ایک تجربہ اور صحیح، شاید یہ میرے کام آ سکے۔ میں نے اس کو اپنی ساری بات بتا دی۔ وہ بہت تحمل سے گردن جھکائے میری بات سنتا رہا۔ جب میری بات ختم ہوئی تو اس نے کہا کہ کیا تم مجھے اپنے گھر بہنوئی کو دکھا سکتے ہو؟ میں نے کہا کیوں نہیں، وہ میرے ہی گھر پر ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد علاج شروع ہو جائے۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ ابھی میرے ساتھ چلنے پر راضی ہو جائیں گے، کیونکہ رات کافی ہو چکی تھی۔ انہوں نے کہا چلو، اور میں ان کو گھر لے کر آ گیا۔ گھر آ کر میں نے اپنی امی، بیوی اور بہن کو دوسرے کمرے میں بھیجا اور میں نے عامل صاحب کو اندر بلا لیا۔ انہوں نے میرے بہنوئی کو دیکھا اور تھوڑی دیر حساب کتاب کیا۔ ان کے چہرے پر پریشانی آ گئی۔ انہوں نے کہا جلدی سے انگیٹھی پر سرسوں کا تیل گرم کرو۔ میں نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور ایک کڑھائی میں تیل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا۔ جب تیل کھولنے لگا تو عامل صاحب نے تازہ وضو کیا اور کچھ پڑھتے ہوئے اپنا گیلا پیر
اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا۔ میں کانپ کر رہ گیا کیونکہ کوئی عام آدمی اس کھولتے ہوئے تیل میں اپنی انگلی بھی نہیں ڈال سکتا تھا۔ تھوڑی سی چھن کی آواز آئی اور چند لمحوں بعد انہوں نے اپنا پیر واپس نکال لیا۔ پیر بالکل صحیح تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ پیر صاف کر کے انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو تمہارے بہنوئی پر زبردست کالا جادو کروایا گیا ہے، جس کی مدت اب ختم ہونے والی ہے، یعنی تمہارے بہنوئی کے پاس اب وقت نہیں ہے۔ تو میں نے کہا یعنی کوئی میری بہنوئی کو مروانا چاہتا ہے؟ لیکن کون؟ کس کو میرے بہنوئی سے تکلیف ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو تمہارے بہنوئی کا کوئی عزیز ہے، مرد ہے جو تمہارے بہنوئی کی جان لینے کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اب یہ تو تمہیں بہتر معلوم ہوگا کہ تمہارے بہنوئی کے مرنے سے کس کو فائدہ ہوگا۔ میں نے کہا لیکن میری بہنوئی کی تو صرف ایک بہن ہے، بیوہ، جس کی 2 بیٹیاں ہیں، ان کی کفالت بھی میری بہنوئی کے کاروبار سے ہوتی ہے۔ ہاں ایک چچا ہے، وہ بہت نیک انسان ہے، آج کل بہنوئی کا کاروبار وہیں دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج کل نیکی بدی کو کون دیکھتا ہے؟ دولت اتنی بری شے ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، اور تم چچا کی بات کرتے ہو۔ تم نے بتایا کہ تمہارا بہنوئی اکلوتا ہے، یعنی اپنے چچا کا اکلوتا بھتیجا ہے، یعنی ان کے بھائی کی جائیداد کا وارث ہے، تو پھر وہ کیوں چاہیں گے کہ یہ زندہ رہے اور جائیداد پر عیش کرے؟ وہ تو سب کچھ ہتھیانا چاہیں گے۔ مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی یہ بات۔ میں نے کہا پھر بھی کوئی دولت کے لیے اتنا گر سکتا ہے کہ اپنے ہی خون کی جان لینا چاہے؟ عامل صاحب نے کہا اس کو چھوڑو، ہم تمہیں شکل دکھا دیں گے، تم خود پہچان لینا۔ فی الحال کام کی بات کرتے ہیں، تم ہمیں کیا نذرانہ دے سکتے ہو اپنے بہنوئی کے علاج کے لیے؟ اس سے پہلے ہماری چند باتیں سن لو۔ ہم اصلی سید ہیں اور خاندانی عمل ہے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں بخشا ہے۔ یہ عمل جو ہم کرنے جا رہے ہیں یہ صرف ضرورت کے تحت سال میں 1 یا 2 بار سے زیادہ نہیں کرتے۔ دوسری بات یہ کہ تمہارے بہنوئی پر بہت سخت موت کی ہانڈی کا عمل کروایا گیا ہے، جس سے موت یقینی ہوتی ہے اور تمہارے بہنوئی کی مدت تقریباً ختم ہونے والی ہے۔ کوئی بھی عامل اس کام میں ہاتھ نہیں ڈالے گا، بہت سخت عمل ہے۔ اب بتاؤ۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں نے کہا خدا را شاہ صاحب، اللہ کے بعد آپ کا سہارا ہے، میں آپ کی زندگی بھر غلامی کرنے کو تیار ہوں، بس میری بہنوئی کو بچا لیجئے، میری بہن کا سہاگ اجڑنے سے بچا لیجئے۔ انہوں نے کہا ہم ضرور کریں گے علاج، بلکہ ہم آئے ہی اس لیے ہیں، لیکن کیا تم اس عمل کی کاٹ کا خرچہ برداشت کر سکتے ہو؟ میں نے کہا آپ بتائیے، میں کیسے بھی کر کے دوں گا۔ انہوں نے کہا ویسے تو اس کام کے 10,000 بنتے ہیں، لیکن تم 6,000 دے دینا، کہو منظور ہے؟ اس زمانے میں 6,000 بھی بہت بڑی رقم تھی، اور میں نے اپنی بہنوئی کے علاج پر بہت پیسہ برباد کیا تھا۔ میرا بھی اپنا کاروبار تھا اور میں ہر قیمت پر بہن کو اجڑنے سے بچانا چاہتا تھا۔ میں نے حامی بھر لی۔ میں نے کہا شاہ صاحب مجھے منظور ہے۔ شاہ صاحب نے کہا تو پھر سنو، یہ جو ابھی ہم نے تیل تیار کیا ہے، یہ آج رات سے ہی اس تیل کی مالش شروع کر دو۔ یاد رہے مالش پورے جسم پر کرنی ہے، روزانہ کرنی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں، باقی کام پرسوں کریں گے، انشاءاللہ امید ہے کامیابی ہوگی۔ وہ چلے گئے۔ میں نے گھر میں آ کر خواتین کو ساری خبر سنائی، ان کو تسلی دی کہ اب جلدی دولہا بھائی ٹھیک ہو جائیں گے۔